إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من آخر الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. आवाज का हम्द व सना उस खालिक कायनात के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक व राज़िक है। हाजत रवा मुश्किल कुशा बिगड़ियाँ बनाने वाला औलादें अता करने वाला दुखों को दूर करके सुख अता करने वाला परेशानियों को दूर करके खुशियाँ अता करने वाला तंग दस्तियों को दूर करके फराखियाँ अता करने वाला
گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں۔ وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ کائنات کے اندر موجود درختوں سے اور ہر درخت کے اوپر اگنے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور اس کے فضل اور اس کے امتنان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کی جو توفیق ہمیں بخشی اور ہر ایک انسان نے اپنی بساط کے مطابق اس میں عمل کرنے کی کوشش بھی کی، وہ ماہ رمضان اپنی برکات کو سمیٹتا ہوا رخصت ہوا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ان عبادات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رمضان کے بعد ہم اپنے تسلسل کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہمارا تسلسل جو خاص اللہ کی توفیق کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا تھا، اور اس تسلسل کے تحت ہم قرآن کے ان احکامات کو بیان کر رہے تھے کہ کسی بھی پارے یا کسی بھی صورت کے اندر ایسے احکامات، ایسے اوامر یا ایسے نواہی جس کا عامت الناس کے ساتھ تعلق ہے، عام آدمی کو پتہ ہونے چاہیے تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ اس سے پہلے بھی اور دوبارہ میں اپنی کم علمی کا اور اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہوں کہ قرآن کے تمام مسائل اور احکامات کو بیان کرنا اس بندہ ناچیز کے بس کی بات بھی نہیں، اور یہ موقع اور محل بھی نہیں کہ تمام احکامات کو چن کے بیان کیے جائے۔ ہاں، جو احکامات مجھے محسوس ہوئے یا میرے سامنے آئے اور وہ اس قابل
ہمارے معاشرے کے اعتبار سے میں نے سمجھے کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے، اس کو میں نے بیان کیا، لیکن حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کا حق وہ خود ہی جانتا ہے۔ پھر بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے جن احکامات کو ہم نے بیان کیا یا جن احکامات کو ہم نے چنا، ہمارا سننا اور سنانا دونوں کو قبول کرے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی تسلسل میں چلتے چلتے ہم قرآن کے نصف تک آن پہنچے ہیں۔ سورہ اسراء کو ذکر کرنے کے بعد اسی پارے کے اندر سورہ کہف ہے۔ اس سے پہلے کہ سورہ کہف کے مضامین کو ذکر کیا جائے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق تمہید کے ساتھ ہے، اور مجھے اکثر و بیشتر احباب کہتے ہیں کہ حضرت آپ تمہید کے اوپر وقت زیادہ لگا دیتے ہیں، عنوان تھوڑا بیان ہوتا ہے۔ ان کی رائے بالکل درست ہے، شاید میں اتنا وقت موضوع کو نہیں دے پاتا جتنا تمہید کو دے سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو سننے کے لیے پہلے سے تیار نہیں بیٹھے ہوتے۔ ہر ایک کا اپنا ذہن ہے کہ آج پتہ نہیں نشست کے اندر کون سی باتوں کو بیان کیا جائے گا، اور بعض دفعہ اگر فوراً مدعے پر آیا جائے کہ میں ابھی سے بیان کروں کہ سورہ کہف کے اندر فلاں فلاں قصے ہیں اور یہ قصہ ایسے ہے، تو شاید میں اپنا مدعا بیان نہ کر سکوں، اور وہ چیز جس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ دور رہ جائے۔ تو لازمی ہوتا ہے کہ پہلے میں آپ کے ذہنوں تک وہ بات پہنچاؤں کہ اس کے بعد جو عنوان ذکر کیا جائے گا، میرا مقصود اس سے بیان کرنا یہ ہے، تاکہ آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ وہ مجھے ایسے جملے اور ایسے الفاظ عنایت کرے کہ میں کم وقت میں زیادہ موضوع کو بیان کر سکوں۔ سورہ کہف ہے، اور کہف کا مطلب ہوتا ہے غار۔ اس کے اندر اور اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی قرآن کی صورتوں کے جو ناموں کا انتخاب ہے، یہ اس صورت کے اندر موجود کسی خاص لفظ، کسی خاص واقعے یا کسی خاص حکم کی وجہ سے، چونکہ اس کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ کیا گیا ہے، لہٰذا اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے فضائل کے بارے میں، تو اس کے فضائل کے بارے میں ڈھیر ساری روایات ہیں۔ جمعے والے دن اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پر بھی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کے وقت سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری سواری جو پاس بندھی ہوئی ہے گھوڑا، وہ بدک رہا ہے۔ میں تھوڑا سا خیال کیا، اسے دیکھا، تو دوبارہ تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ اب کی بار وہ زیادہ بدکنے لگا، میں نے تھوڑی دیر اس کو پھر خیال کیا، دوبارہ پھر تلاوت۔ اب دیکھا کہ میرا بچہ پاس سویا ہوا ہے، کہیں اسے کچل نہ دے، تو میں نے اس کو بند کر دیا۔ لیکن جیسے ہی میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو انتہائی قریب آن پہنچا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک عجیب سا معاملہ جو میں نے دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اس تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سکینت کو نازل کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی، اور یہ خاص کہف کے ساتھ ہے۔ ویسے تو قرآن باقی اذکار بھی اس سے بھی سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سکینت اور اطمینان نازل ہوتا ہے، لیکن کہف کے ساتھ بالخصوص ہے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف کما انزلت کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو سورہ کہف کو پڑھتا ہے اس کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک نور اور روشنی مہیا کرے گا، جس روشنی کے اندر وہ چلتا ہوا اس میدان محشر سے اور پھر پل صراط سے گزر کر جنت میں جائے گا۔ یہ کہف کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو انسان سورہ کہف پڑھتا ہے اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک روشنی اور ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان کہف کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کا بندوبست اور اہتمام کر دے اور اسی نور کے ہونے کی موقع کے اوپر اس کو موت آ جائے، ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ اس کے لیے اگلے جمعے تک نور مہیا کیا گیا تھا اور اسی نور کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے جو اس سورت کی آخری 10 آیات کو زبانی یاد کرتا ہے، اس کے اندر کھنکھناہٹ بہت زیادہ ہے، پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات، ان 10 آیات کی برکت کی وجہ سے اس انسان کو اللہ رب العزت کائنات کے سب سے بڑے فتنے سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین کے اوپر جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے اتنا بڑا فتنہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا جتنا بڑا فتنہ دجال ہے۔ دجال سے بڑا فتنہ اس کائنات میں ہو ہی کوئی نہیں سکتا، نہ کوئی آیا ہے نہ اس کے بعد کوئی فتنہ آئے گا۔ اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اتنا بڑا فتنہ نکلے گا قرب قیامت، لیکن امت کو ڈرایا اور کہا کہ اللہ سے پناہ مانگو کہ تمہیں اس دور کے اندر وہ دجال ملے، کیونکہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ تم اس کا سامنا نہیں کر پاؤ۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کبھی موقع آیا قرآن کے اندر، دجال کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، قرآن یا قیامت کی نشانیوں کے اندر یا اس کے کیا شعبدہ بازیاں ہوں گی، لیکن یہ محل نہیں۔ لیکن یہ قرآن کی اور خاص طور پہ سورہ کہف کی 10 آیات کی برکت ہے۔ ایک تو قرآن کے اندر تلاوت کے طور پر برکت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ دجال کو ملے اس پر سورہ کہف کی 10 آیات کی تلاوت کرے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اتنا بڑا فتنہ، ایک تو ہے اس کی تلاوت کی برکت، ایک اس کے اندر باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ ان 10 آیات کا آپ مطالعہ کریں پہلی یا آخری، تو بیسیکلی مفسرین کہتے ہیں وہ تلاوت تو ایک برکت ہے ہی ہے، لیکن امت کو جو 10 آیات کی تلاوت کا کہا گیا یا اس کو زبانی یاد کرنے کا کہا گیا، مطلب تھا اس کو سیکھے، اس کے احکامات پر عمل کرے، اور جو اس کو سیکھ کے اس کے احکامات پر عمل کر لیتا ہے ایسے انسان کا دجال کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے 10 آیات اس کے اندر کیا ہے، لیکن یہ اس کے فضائل ہیں، یہ اس کے مناقب۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے نزول کی تو اس کا ایک سبب ہے، جیسے کہ تمام صورتوں کا یا آیات کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی مکے میں، لیکن اس سورت کے نزول کی وجہ مدینے کے لوگ بنے۔ ہوا یہ کہ قریش مکہ نے اپنے یہاں سے 2 سرداروں کو بھیجا، نضر بن حارث کو اور عقبہ بن نبی معیط کو۔ ان کو کہا کہ مدینے جاؤ، مدینے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو گزشتہ کتابوں کا علم رکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مدینے کے اندر یہود اور بڑے بڑے علماء موجود تھے یہودیوں کے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اس مکے کے اندر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس وحی آتی ہے، آپ ہمیں اس کا کوئی حل بتائیں کہ ہم اس کی کیسے جانچ کریں کہ کیا یہ سچا ہے یا اپنی طرف سے بات کر۔ یہود نے یہاں سے ان 2 سرداروں کو 3 سوال لکھ کے دیے، کہا بھئی یہ 3 سوال لے کے جاؤ،
اس سے ان تینوں سوالوں کے بارے میں پوچھو. اگر تو وہ صحیح جواب دے دے سمجھ لو کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول ہے, اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے پائے تو سمجھ لینا ہمیں بس باتیں بنا رہا ہے, رسالت اور نبوت والا کوئی معاملہ نہیں. ان تین سوالوں کے جوابات میں سے دو جواب تو یہاں پہ ہیں اور ایک جواب بنی اسرائیل میں. نمبر ایک, انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھنا گزشتہ قوموں میں ایک جماعت جو اپنی قوم سے نکل گئی اور اپنے دین کو بچاتے ہوئے کہیں دور نکل گئی, ان کا قصہ کیا ہے, اصل قصہ کیا معاملہ ہے اس کا, کون تھے, کہاں سے آئے تھے, کیا معاملہ تھا, کیوں نکلے, کیا بنا ان کے ساتھ. تو اس سے پوچھنا کہ وہ جو ایک جماعت تھی ان کا کیا معاملہ تھا. دوسرا سوال کرنا کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے مشرق اور مغرب اور پوری دنیا کے علاقوں تک سفر کیا تھا اور اس کی حکومت تھی. تیسرا سوال کرنا روح کیا چیز ہے. تو اگر تینوں کا جواب وہ دے دے تو سمجھ لینا نبی ہے. یہ دونوں سردار مدینہ سے مکہ کا سفر کرتے ہیں اور آ کے آپ علیہ السلام سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت اگر آپ نبی ہیں تو یہ تین سوالوں کا جواب دیں. اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی تو آئی نہیں تھی ابھی تک, اور آپ دین کے کسی بھی معاملے کے بارے میں وحی کے بغیر کوئی کلام نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں اس کا کل جواب دوں گا. اب آپ علیہ السلام کا یہ کل کہنا وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وحی کا نزول شروع تھا اور جبریل کی آمد و رفت موجود تھی, اور اسی اعتماد پر آپ نے کہا کہ کل بتاؤں گا. لیکن آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا. اب کل آ گئی لیکن وحی نہیں آئی. قریش اکٹھے ہو گئے, کہا جی ابھی مجھے رب نے بتایا نہیں. 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن, اب مکے کے لوگ باتیں کرنے لگے, استہزاء بھی ہونے لگا, باتیں بھی ہونے لگی, اور مزید ان لوگوں کے اندر کفر مضبوط ہو گیا کہ اگر کوئی بات ایسی ہوتی نبوت اور رسالت والی تو یہودیوں نے صحیح کہا تھا تو بتاتا, نہیں بتایا اس کا مطلب ہے کہ نبوت اور رسالت والی بات کوئی نہیں. حتیٰ کہ 15 دن تک وحی بند رہی. 15 دن کے بعد سورہ کہف اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس کے اندر وہ جوابات تھے, لیکن ساتھ ایک تاکید تھی, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. سونے جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہو جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہو, آئندہ سے اس بات کا خیال کیجئے گا کہ آپ جب یہ کہیں کہ میں کل کروں گا تو ساتھ کہیں میرے اللہ نے چاہا تو. اس بات کا خیال رکھیے گا کیونکہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سارے اختیارات میں اللہ کے پاس ہیں. آپ اتنے جزم کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام کل کروں گا؟ نہ. اور یہ تعدب تھا. آپ علیہ السلام کو باقاعدہ سکھایا گیا کہ میرے حبیب یہ والا معاملہ آئندہ سے آپ یاد رکھیں گے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جس کا تعلق استقبال کے ساتھ ہو تو آپ کہیں گے انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو. نہیں تو آپ نے حضرت سلیمان بن داؤد کا وہ قصہ نہیں سنا؟ اللہ کے رسول فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا آج میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹے دے گا, اور 100 کے 100 اللہ تعالیٰ میں جب بیٹے دے گا وہ سارے کے سارے جہاد کے لیے وقف کر دوں گا. کسی نے کہا حضرت انشاءاللہ کہہ دیں, لیکن نہیں کہا. اللہ نے ایک بیٹا دیا, وہ بھی ایک طرف سے مفلوج تھا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اللہ بے نیاز ہے, وہ پابند نہیں ہے, وہ محتاج نہیں ہے کسی کا. سامنے والا جتنے عبادت گزار ہو, سامنے والا نبی کیوں نہ ہو,
سامنے والا رسول ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، وہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. اور یہ والا فرق کسی انسان کے ذہن سے محو نہ ہو جائے، اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری رکھی. ہمارے معاشرے میں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، کہتے ہیں یہ ضمناً بات ہے اس لیے کہ ہمارے عقائد اس طرح کے ہو چکے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دن میں 70 دفعہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو قسم دیتے ہیں جب انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تجھے میری قسم ہے کچھ تو کھا لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تجھے میری قسم ہے کچھ تو پی لے، تو روزے سے ہے. اور اللہ اپنی قسمیں دے کے انہیں کھلاتے بھی ہیں پلاتے ہیں. گویا ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ محتاج ہے اور اس محبت میں گرفتار ہے. العیاذ باللہ. سبحان اللہ عما یقولون سبحان اللہ عما یفعلون. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. یہاں پہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ کل کو کیا ہوگا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا فتویٰ تھا ایسا انسان جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات کو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. یہ عقیدے کی باتیں ہمارے معاشرے میں ایسی ٹھوسی گئیں کہ شاید اگر آپ اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ آپ علیہ السلام کو علم غیب اور مختار کل اور وہ ساری صفات جو اللہ کی ہیں وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ منسوب نہیں کریں گے، گویا آپ گستاخ ہیں. جیسے کہ ہمیں کہا بھی جاتا ہے کہ آپ نبی کو ویسے نہیں مانتے جیسے نبی ہوتا ہے. نبی ویسے ہی ہوتا ہے، وہ ایک مخلوق ہوتا ہے اور اللہ خالق ہے. 15 دن کے بعد یہ وحی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. اس کے اندر پھر وہ قصے ہیں. بیسیکلی قرآن کے اندر، یہ خاص طور پہ سورہ کہف کے اندر جس عنوان کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق 4 قسم کے فتنوں کے ساتھ. 4 قسم کے فتنے اللہ نے ذکر کیے ہیں قرآن کے اندر سورہ کہف کے اندر. اور یہ 4 قسم کے فتنوں کا پھر اللہ تعالیٰ نے حل بھی بتایا کہ کوئی انسان ان میں سے کسی ایک فتنے کا شکار ہو، ساتھ اس کا حل یہ ہے. ان قصوں کے ساتھ اور بھی ڈھیر سارے اسباق ہیں، اس میں سے ڈھیر سارے موتی ہیں جتنے آپ نکال لیں، لیکن وہ 4 قسم کے فتنے ہیں. جہاں تک تعلق ہے فتنے کا یا آزمائش کا، حضرت میں یا آپ، دنیا کے اندر موجود ہر انسان وہ آزمائش میں ہے. کسی کا پاس پیسہ ہے تب بھی آزمایا جا رہا ہے، کوئی غریب ہے تو وہ تب بھی آزمایا جا رہا ہے، کوئی عالم ہے تب بھی آزمایا جا رہا ہے، اگر وہ جاہل ہے تب بھی آزمایا جا رہا ہے، کوئی صاحب اولاد ہے تب بھی آزمائش میں ہے، کسی کو اللہ نے بانجھ رکھا ہے تب بھی آزمائش میں ہے، کسی کے پاس جوانی ہے تب بھی آزمائش میں ہے، اگر وہ بوڑھا ہو چکا ہے تب بھی آزمائش میں. مانا کہ جب بھی وہ سن بلوغت کو پہنچا مرنے تک وہ کسی بھی حال میں ہے، یاد رکھیں وہ آزمائش میں ہے، اللہ اسے آزما رہے ہیں. اب اس آزمائش کو کب پہچانتا ہے، کب اسے پتا چلتا ہے، یہ اس پر ہے کہ وہ کتنا اس دین کو سیکھتا ہے، کتنا اللہ کے قریب آتا ہے. حذیفہ کہتے ہیں کن عند عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ایکم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الفتن. حذیفہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، حضرت عمر نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں بات سنی ہو کہ فتنے کیا ہوتے ہیں. یہ فتنوں سے اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے ہم جس دور میں ہیں فتنے ہمارے دور میں اور زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے انس کے پاس لوگ آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہتے ہیں حضرت یہ حجاج کے معاملات دیکھے کتنے سخت ہیں. اور ان لوگوں نے تو پھر دور دیکھا ہوا تھا، کئی صحابہ نے اللہ کے رسول کا، بکر کا، عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اب حجاج کے دور کے اندر وہ دیکھے کہ اتنا ظلم، ہم تو ان چیزوں سے بالکل دور تھے. تو حضرت انس سے کہا حضرت یہ جو حجاج کے معاملات ہیں اور فتنے اور آزمائشیں، تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دیکھو بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں، آنے والا دور اس سے زیادہ سخت ہوگا. اور میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا
ہر آنے والا سال پہلے سے بدتر ہوگا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو سال آئیں گے وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوں گے. تمہیں راحت اور سکون تب ہی ملے گا جب تم اپنے رب کو ملو گے. فتنوں سے خلاصی نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا تھا کس نے سنا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ بندے کے دین میں آزمایا جاتا ہے, مال میں آزمایا جاتا ہے, اولاد. نے کہا نہیں, یہ تو چیزیں معاف ہوتی رہتی ہیں نماز روزے صدقات کے ساتھ. اس سے بڑے ایسے فتنے جو ایسے ہوں گے جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں. اب وہ موج نیچے والے بندے کو ڈھانپ لیتی ہے, اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, کہیں بھی خلاصی نہیں ہے. حذیفہ کہتے ہیں سارے خاموش ہو گئے. میں نے کہا میں نے سنا ہے. کہا تیرے جیسے بیٹے اللہ کسی کسی کو دیتا ہے, سناؤ کیا سنا ہے؟ کیا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما رہے تھے ایک وقت آئے گا میری امت پر ایسے فتنے آئیں گے جیسے چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں. چٹائی دیکھیے آپ نے کھجور سے بنی ہوئی جو آج کل پھوڑ ہوتے تھے مسجد میں, یہ چٹائی ہے. آپ دیکھیں ایک کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا ہے. تو وہ فتنے آئیں گے, ایک ختم ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا دوسرا, وہ ختم نہیں ہوگا تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, حتیٰ کہ جیسے تسبیح کا ایک دانہ ٹوٹتا ہے باقی سارے اس کے پیچھے آ جاتے ہیں. اسی طرح اس امت پر فتنے یلغار کریں اور ایسے اندھیری رات کی طرح فتنہ در فتنے. اب جو دل پاک اور صاف ہوگا ان سے دور رہے گا کیونکہ اسے پتا ہوگا یہ فتنے ہیں, اور جو دل اس کے قریب جانے کی کوشش کرے گا اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا جائے گا حتیٰ کہ اس کا دل کالا ہو جائے گا, اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں فتنے کا شکار ہو چکا. اور اس کے اندر سب سے بڑے فتنے امت کے اندر اختلافات تھے یا جو فسادات ہوئے صحابہ اور تابعین کے دور میں, اور یہ جو آپ نے دیکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے درمیان دروازے کے, آپ نے فرمایا ہاں عمر, اس کے درمیان اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دروازہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ دروازہ توڑا جائے گا, کیونکہ کھولا جائے تو ممکن ہے دوبارہ بند کیا جا سکے, لیکن اسے توڑ دیا جائے گا دوبارہ قیامت تک بند نہیں ہوگا. وہ فتنے آتے جائیں گے, کبھی رکیں گے نہیں. مجلس ختم ہو گئی. تابعین نے حضرت حذیفہ سے پوچھا یہ دروازہ کون ہے؟ حذیفہ نے کہا عمر, یعنی میری امت اور فتنوں کے درمیان جو دروازہ ہے وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس عمر کو توڑا جائے گا یعنی شہید کیا جائے گا. انہوں نے کہا عمر کو پتا ہے؟ کہا عمر کو بالکل پتا ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس دن کے بعد رات آئے گی, بالکل عمر کو ایسے ہی پتا تھا کہ وہ دروازہ میں ہوں, اور اسی طرح پتا تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا. بات یہ ہے کہ یہ فتنے ہیں, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم, بھئی عمل کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں, اور وہ فتنے اتنے کالے ہوں گے جیسے اندھیری رات ہوتی ہے, اور اتنے سخت ہوں گے صبح بندہ مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا, شام کو مسلمان ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. اتنے شدید فتنے. کیا کرو؟ تیاری کر لو فتنوں سے بچنے کی, فتنوں سے دور رہنے کی. اب یہاں پہ 4 قسم کے فتنوں کا ذکر ہے. اس کے اندر ایک فتنہ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ساتھ ذکر کیا, یہ ہے دین کا فتنہ, کہ ایک انسان کو دین کے بارے میں آزمایا جاتا ہے, اور ان گاہب والے اور غار والوں کو بھی اب آزمایا گیا. کیسے؟ یہ ایک جماعت تھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کے گھرانے سے کچھ لوگ تھے, وزراء, اور وزیر کا بادشاہ کا وہ دقیانوس اس کا نام تھا, اور کون سا زمانہ تھا, یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری کی ساری اسرائیلی ہیں. یہ بندہ خود بت پرست تھا, اور یہ جو لوگ تھے یہ اصل عیسائیت پر یا اصل دین پر موجود تھے. اس وقت جو بھی دین تھا یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. اب بادشاہ کے ساتھ وزارت کے معاملات کو چلانا اور الگ دین لے کے یہ بہت مشکل تھا, اور بادشاہ ان کو مجبور کر رہا تھا کہ اپنے دین کو چھوڑ کے مشرک ہو جائے. بعض کہتے ہیں نہیں, یہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ تھے جو کہ اصل دین پر توحید پرست لوگ. اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ بادشاہ ہمیں شرک پر مجبور کرے گا
تو ان کو دین کے اندر آزمایا گیا، اور ہر ایک انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد دین کے بارے میں انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا، آپ کو بھی آزمایا جائے گا، اور آپ ہر وقت آزمائش میں ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دکان کے اوپر گاہک اسی وقت آتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے خرچ کرنے کے معاملات اسی وقت پیک پہ ہوتے ہیں جب آپ کو خود مال کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے رشتہ داروں کو تبھی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی اولاد بھی دین سے تبھی دور ہوتی ہے جب آپ کی اولاد کو دین سیکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، آپ کے اندر اور جذبات ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دین کا آپ کے اندر تقوی کا لیول اسی وقت بلند ہوتا ہے جب آپ کے بیٹی کی شادی کا موقع آتا ہے؟ پھر آزمایا جاتا ہے، ہاں کیا کیا جائے، ہاں اللہ آزمانا چاہتے ہیں، ہاں بھائی بڑی مناجات ہو گئی، دعا میں تو بڑا روتا ہے، آج کل نمازوں کا بھی بڑا اہتمام ہے، ہاں اب تجھے آزماتا ہوں اپنے دین میں تو کتنا پکا ہے، یہ 2 قدم پہ ہے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ہم نالائق واقع ہوئے ہیں، وہ پہلی آزمائش میں فیل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں پھر لمبی لمبی دعائیں، پھر لمبی لمبی دعائیں، پھر جب موقع آتا ہے پھر فیل ہو جاتے ہیں، پھر لمبی لمبی دعائیں۔ یہ دین کی آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ آپ کو ایک قصہ بیان کریں، کچھ لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لائے، ان کے دل کو ہم نے ایسا تقویٰ دیا تھا، ایسا مضبوط کیا تھا کہ پھر وہ لوگ شرک پر آمادہ نہیں ہو سکے۔ ان لوگوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی، کس چیز کی؟ اب اللہ اس فتنے کا حل بتاتے ہیں۔ 2 چیزیں اللہ نے کہف میں بیان کی کہ جب آپ دین میں آزمائے جائیں، اور جیسے یہ لوگ آزمائے گئے تو آپ دین کے بارے میں کیسے اس فتنے سے خلاصی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں حل بھی بتایا، میں نے کہا نا 4 قسم کے فتنوں کا ذکر ہے، اور چاروں قسم کے فتنے ذکر کرنے کے بعد ان کا حل بھی بتایا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے آزمایا تھا، یہ اس طرح اس فتنے سے نکلے ہیں، آپ بھی نکل سکتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا حل نازل کیا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو کیسے بچایا، اس کے اندر کون کون سے عنصر تھے، کون سی ایسی اسٹریٹجی تھی جو انہوں نے اپنائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو محفوظ رکھا، یہ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، سید التابعین حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا اقبل الفتنہ عرفها العلماء، جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے کسی بھی قوم کے اندر، اس کے آتے ہی علماء پہچان جاتے ہیں یہ فتنہ ہے۔ جب وہ فتنہ کئی لوگوں کو اپنا شکار کر کے واپس چلا جاتا ہے، تب وہاں کے جاہل اور عام لوگ جانتے ہیں ہاں بھائی فتنہ تھا، فتنہ تھا بھائی۔ اس کا مطلب ہے فتنوں کو پہچاننے کے لیے دین کا علم یا علماء یہ انتہائی ضروری ہے۔ کئی فتنے ہیں دین کے بارے میں، ہمارے بچے تھوڑا آزمائے گئے ہیں۔ میں ابھی یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، وہ بھائی بیٹھے ہیں، میں کل ان کے پاس بیٹھا تھا، میں صرف اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا۔ مجھے کہتے ہیں میرا بیٹا بعض دفعہ آتا ہے آپ کے پاس، لیکن اس دفعہ دیکھیں ان کا درد دیکھیں، پریشانی دیکھیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایک بندہ پریشان ہو رہا ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ کہتے ہیں میرا بڑا بچہ بڑی کوشش تھی،
دین کی طرف آئے. لیکن وہ ایسا فتنے کا شکار ہوا. کون سا فتنہ آپ جانتے ہیں؟ آپ کا مرزا انجینئر سوشل میڈیا سے ہوئے نا, ہمارے نوجوان فتنے کا شکار ہوئے نا, صحابہ کے بارے میں بدزن ہوئے, اس کے بعد خلفائے راشدین کے بارے میں بدزن ہوئے, امہات المومنین کے بارے میں بدزن ہوئے, اس کے بعد مشاجدہ صحابہ سے لے کے اس کے بارے میں جتنی نفرت اس نے پھیلائی, ایون کہ دین کے بارے میں مسائل کے اوپر اس نے کتنا وزن کیا. کہتے ہیں میرے بچے نے ایک بھی تراویح نہیں پڑھی, کہتے ہیں دین میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ کون سی آزمائش ہے دین میں؟ جب یہ فتنہ شروع ہوا تھا علماء نے کہا یہ فتنہ ہے. دلیل سے بات کرتے ہیں حضرت قرآن, حضرت بخاری کی نمبرنگ, حضرت حدیث کے نمبر. اب پاگل ہے حضرت, آپ مولوی ہے نا اور وہ اینٹی مولوی ہے, آپ کو چبھتا ہے نا حضرت. علماء نے کہا فتنہ ہے, بچ کے رہو. اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں, منجن ختم, کیونکہ صحابہ کے مشاہدات ختم. کیا کرے, بار بار ڈنڈورا پیٹنا تھا, صحابہ آپس میں لڑے لڑے لڑے, ہاں ہو گیا. اب اور کیا ہے, اب کیا ہے اس کا, کچھ بھی نہیں. ہاں اب کئی لوگوں کے بیڑے غرق کرنے کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہاں فتنہ تھا, بدبخت انسان. دین سب سے مہنگی چیز ہے آپ کے پاس, بچا کے رکھیں, بچا کے رکھیں اسے, اس کی حفاظت کریں, اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں, متشدد ہو جائیں. ہمارے یہاں سب سے سستی چیز یہ ہے, بس پتہ ہے نا جی وضو کرنا ہے جی, کیسے کرنا ہے جی, باپا جی وضو نماز روزہ اور کیا چاہیے جی, یہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا دن کو مسلمان ہوگا, شام تک کافر ہو چکا ہوگا. وہ جو ابھی آپ کے گھر میں کلمہ پڑھنے والے, آپ کے رسول اور کے صحابہ کی عزت کرنے والے, شام تک سوشل میڈیا سے آپ کے دین کے بارے میں شک کا شکار ہو چکے تھے. یہی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, شام تک کافر ہو چکے ہوں گے. دین کی حفاظت کریں, بہت مہنگی چیز ہے. ہاں دو حل یہاں پہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہف میں بیان کیے, یہ بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. ایک سوال ہے کہ عید کے 8 دن بعد عید کے روزے رکھ سکتے ہیں یا عید کے دوسرے دن ہی؟ عید الفطر کے دوسرے دن ہی آپ شوال کے روزے رکھنا شروع کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شوال کے 6 روزے آپ نے فرمایا, جو بندہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اس نے ایسے جیسے پورا سال ہی روزے رکھے ہیں, پورا سال ہی روزے رکھے ہیں. لہٰذا وہ آپ عید کے دوسرے دن سے شروع کر لیں یا جب بھی شوال کے مہینے میں آپ نے مکمل کرنے ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے رمضان کے رہ گئے ہیں ان کی قضا پہلے کر لیں. اگر وہ قضا نہیں بھی کرنا چاہتے تب بھی آپ اس کے روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما. اللہ فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ زندگی اسلام والی, موت کامل ایمان والی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.